اللہ تعالی کب کس کا کیسا عمل کس طرح سے قبول کر لے گا وہ رب جانتا ہے. قیامت کے دن بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی غازی، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے دان خیرات کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور گنہگار اور پاپی کو کبھی کبھی جنت میں ڈال دیا جائے گا. ہمارا کام ہے کرتے رہنا، نیکیاں کرتے رہو. ان میں سے کس عمل کی بنیاد پر اللہ جنت عطا فرمائے گا ہمیں نہیں پتا. ایک ایسی عورت تھی بنی اسرائیل میں جو زانیہ کی، بد کردار، بد کیریکٹر، 2 نمبر کی دھندا کرنے والی عورت. بتاؤ اس سے بھی کوئی پاپی اور گنہگار کوئی ہے؟ ایک دن وہ کہیں سے جا رہی تھی تو کیا دیکھی کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر ہے، اور وہ جو پانی تالاب کنویں کے آس پاس کیچڑ ہوتا ہے اس پہ وہ منہ مار رہا. تو یہ عورت کو دیا آیا، میا آیا. اس نے کیا کہ اپنے موزے کنویں میں ڈالی رسی سے، اور موزے کو گلا کر کے نچوڑ کے اس کے منہ میں ڈالی، اور کتے کی پیاس بجھ گئی اور اس کو ٹھنڈک ملا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس زانیہ عورت کو جنت عطا فرمایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر نیک کام کرنا چاہیے، اور نیکی کر دریا میں ڈال. اب اللہ تعالیٰ ان میں سے کس عمل کے بدلے میں سارے اعمال قبول فرما لے گا وہ خدا ہی جانتا ہے. کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے. ہر نیک کام کو، چاہے اس میں نیکی کم ہو یا زیادہ، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو کر گزرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے سبب ہمیں بخش دے. اور یہ کام کہاں ہوگا؟ مسجد کے باہر. مسجد میں تو ہر کوئی مسلمان ہے ماشاءاللہ. بتائیے کوئی بغیر ٹوپی والا ہے، یا کوئی گانا گا رہا ہے، یا کوئی موبائل میں فری فائر کھیل رہا ہے، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی ریکامہ باتیں کر رہا ہے، اس نے لیڈ لے گیا، وہ ہار گیا، وہ جیت گیا، کوئی بات کر رہا نہیں نا. یہاں جو بھی آیا ہے سب اللہ اللہ کرنے والا ہے. تو مسجد میں ہر کوئی مسلمان رہتا، اصل مسلمان مسجد کے باہر. یہاں کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنا ٹائم دیتے ہیں. حقیقت میں جنت ملے گی تو مسجد کے باہر. حقیقت میں جنتی دیکھنا ہے تو مسجد کے باہر. ارے مسجد میں تو ایسے ایسے بھی پاک صاف ستھرا ہو کے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہنے میں بھی شرم آتی ہے. یہاں نہیں، اور جگہ پہ اعمال کا یہ حال ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مسجد سے زیادہ بڑا مسلمان کہاں بننا ہے؟ باہر. اور ایمان کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بزنس مین ہے نا، تاجر، اگر وہ ایماندار ہے تو قیامت کے دن وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا. ابو بکر صدیق کی جماعت میں ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، امام حسین جیسے شہداء کے ساتھ ہوگا. حالانکہ بزنس کرنا دنیا داری ہے، لیکن اگر اس نے ایمانداری سے کر، پتا کیا چلا کہ بزنس کر کے بھی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. دولت کما کے بھی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. صرف ٹوپی داڑھی رکھ کر نماز پڑھ کے جنت ملے گی ایسا کچھ نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بڑوں کی عزت کرے وہ میرا ہے، اور جو حضور کا ہے وہ کہاں جائے گا؟ پتا کیا چلا کہ بڑوں کی بھی عزت کر کے جنت مل سکتی ہے. جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ میرا، کون کہہ رہے؟ حضور. یعنی جو چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت سے بات کرے وہ حضور کا ہے، اور جو حضور کا ہے وہ جہنم میں جائے گا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو پیاسوں کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا.
یہ ہے ایمان, یہ ہے اسلام. اور یہ سب کہاں ہوگا؟ تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کہاں کرنا ہے؟ باہر. اپنے آپ کو اللہ تعالی ہم سب کو باہر مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمایا. جھوٹا مومن نہیں اور مومن جھوٹا نہیں. جو مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن. ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں, مومن بھی ہے کہ نہیں؟ دنا دن جھوٹ بول رہے ہیں. ارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قسم تو کیا زہر کھا کے پی کے بھی بولے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا. ایسے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے, ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے. تو بتائیے اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ کام کہاں ہوگا؟ مسجد. ارے جھوٹ مت بولو, مسجد میں جھوٹ بولو. اس کا مطلب مسجد کے باہر. فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا, فرشتے ہوتے نا اپنے ساتھ. ارے مومن کے ساتھ باڈی گارڈ ہے, آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ تو جب کوئی بندہ جھوٹ بولا تو اس کے منہ سے ایسی بات آتی ہے, ایسی بدبو آتی ہے کہ وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. ہم کو بات نہیں آتی ہے لیکن فرشتوں کو آتی ہے. فرشتوں کو آتی ہے, وہ دور چلا جاتا ہے. بتائیے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے, اور ہم آسانی سے بول لیتے ہیں. فرمایا کہ جب بندہ دارو پیتا ہے نا, اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے. اس کے پاس اور ایمان, جب اس کا نشہ اترتا ہے پھر اس کا ایمان اس کے پاس آتا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ حضور کی محبت, اللہ کا ڈر, کلمہ کی تصدیق. اس کا مطلب اس کے دل میں نہ حضور ہے, نہ حضور کی محبت ہے, نہ رب کا ڈر ہے, نہ کلمے کی تصدیق ہے. یہ ساری چیزیں چاہ کے بھی ہم رکھ نہیں سکتے, اتنی دیر کے لیے وہ نکل جاتا ہے. جیسے روح الگ ہو جاتی ہے, جسم رہ جاتا ہے, ایسی پینے والے کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے, صرف جسم روح ایمان نکل جاتا ہے اور جسم باقی رہ جاتا ہے. تو ہمیں حقیقی مسلمان کہاں بننا چاہیے بولیے؟ مسجد کے باہر. اور مسجد کے باہر حقیقی مسلمان کب بنیں گے؟ جب یہاں بنیں گے. ایسا نہیں اب مولانا نے بولا مسجد میں کوئی ضروری ہے کیا؟ ایمان تو باہر بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اس کی پریکٹس, اس کی دھلائی کٹائی مسجد میں ہوگی, مدرسے میں ہوگی, اور اس کا اعلان مسجد کے باہر ہوگا. طور طریقے یہاں بتائے جائیں گے, عمل وہاں کیا جائے گا. اب جو آدمی کبھی جمعہ کو نماز کو مسجد کو نہیں آیا, وہ دین کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے؟ اور جو لگاتار 1 سال 6 مہینہ کنٹینیو جمعہ میں اول وقت میں آتا ہے تو اچھا خاصا مولانا کو ٹکر دے سکتا ہے. بھائی عمل نہیں بھی کرتا ہوگا لیکن اتنی جانکاری وہ رکھ لیتا ہے. تو مسجد میں آنا بھی ضروری ہے. یہاں پہ سکھایا جائے گا, یہاں پریکٹس ہوگی, اور باہر جا کے ہم کو بتانا ہے اور کرنا ہے اور ایمان اسلام پر چلنا. لہذا نہ مسجد چھوڑیں اور نہ ایمان چھوڑیں. ایمان مسجد میں بھی ہونا چاہیے اور مسجد کے باہر بھی ہونی چاہیے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کہیں بھی رہے نظر آتا ہے. وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی رہے گا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان اور اسلام چیز ہی ایسی ہے